موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ ماں او پیاری ماں، پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ ماں او پیاری ماں۔ میری اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس دنیا میں جن کی بھی مائیں زندہ ہے یا جن کے بھی باپ جو فادر ہے وہ زندہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو ہمیشہ صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کے اوپر ہمیشہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی کسی بیٹی سے اس کی ماں کو جدا نہ کرے، کیونکہ ماں کے بغیر جو زندگی ایک بیٹی کی ہے وہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ باپ کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے کیونکہ ماں تھام لیتی ہے، باپ کے بغیر آپ کی ماں آپ کے لیے آپ کا باپ بھی بن جاتی ہے اور آپ کی ماں بھی، لیکن جب ماں نہ ہو تب کوئی بھی انسان آپ کا ساتھ نہیں دیتا، اور کوئی بھی انسان اس کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر ایک ایسی صفت رکھی ہے، رحمت کی صفت، نرمی کی صفت، ایسی صفت کہ جو صفت خود اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہے، رحمت کی صفت، نرمی کی صفت۔ ماں ایسی چیز ہے کہ دنیا میں اگر ماں نہ ہو تو شاید بچے کو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اسپیشل ایک بیٹی کا، اور اس بیٹی کا جس نے بہت سے خواب دیکھے ہوں،
جس نے سوچا ہو کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے گی اور اس کی خدمت کرے گی، اس کو ایک اچھی لائف دے گی، اس کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گی، اسپیشلی اس بیٹے کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ جو بچی اسپیشلی اس بچی کی، جس بچی نے اپنی ماں کے ساتھ ہر لمحہ گزارنا چاہو، یا کہہ لے کہ اس بچی کی، جس بچی کے ہاتھوں میں اس کی ماں نے اپنی جان دی ہو۔ بہرحال ماں ایک بہت قیمتی تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت قیمتی نام ہے، بہت قیمتی نعمت ہے ماں۔ ماں کی قدر و قیمت کیا ہے، جا کے ان لوگوں سے پوچھو جن کی ماں نہیں ہے۔ میری ماں نہیں ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ماں کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ماں کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ماں کے باپ، ماں باپ دونوں ہی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی نعمت ہے۔ ماں چاہے غصے میں بولتی ہے، جو مرضی کہتی ہے، لیکن وہ دل سے کبھی بھی اپنے بچے کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتی۔ باپ جو اپنے بچوں پر اتنا سا بھی الزام برداشت نہیں کرتا، اور ماں کے بغیر، بلکہ ماں کے باپ، ماں بابا دونوں کے بغیر زندگی ایسی ہے جیسے بنا دل کے انسان نہیں رہ سکتا۔ ایک جب دل دھڑکنا بند کر جاتا ہے تو انسان ایک مردہ آئین کے اس کو کہلا دیا جاتا ہے نا۔ ماں باپ کے بغیر زندگی ایسی ہے۔ ماں باپ کی قدر کریں، اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ اگر یہ ماں باپ آپ سے ایک مرتبہ بھی بچھڑ گئے نا، دوبارہ آپ ان کو جتنا مرضی رو رو کر مانگے، جس طرح مرضی مانگے، یہ ماں باپ آپ کو واپس نہیں ملنے والے۔ مجھے پتا ہے کیونکہ میرے ماں باپ نہیں، مجھے پتا ہے کیونکہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے ماں بابا کے بغیر کیا کیا مشکلات کا فیس کیا، اور ابھی میں کن کن مشکلات سے گزر رہی ہوں، کن کن مشکلات کا فیس کر رہی ہوں، اور نہ جانے مجھے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بے شک ہی میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوں، بے شک، بے شک، لیکن انسان کو اپنے ماں باپ کا دکھ کبھی نہیں بھول سکتا۔ بے شک ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، بے شک، لیکن میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی کے ماں باپ کو اس حال میں نہ لے کے جائے کہ اس کے بچہ یا اس کی بچی کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو، اسپیشلی ماں کو، کیونکہ باپ، بابا سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، لیکن ایک نا باپ کی بیٹی کے ساتھ ایک کہہ لے کہ اتنا پیار کرتی ہے، بہت پیار ہوتا ہے، لیکن ایک ڈرتی ہے نا بیٹی باپ سے، تو وہ باپ کے ساتھ اس طرح کلوز نہیں ہوتی، وہ اپنے بابا کے ساتھ اس طرح مذاق نہیں کرتی جس طرح کہ وہ اپنی ماما کے ساتھ کرتی ہے۔ اپنی ماما کے ساتھ وہ بہت زیادہ کلوز ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جس طرح کہ اب اپنی ماما کے بغیر وہ سونا بھی پسند نہیں کرتی۔ سوچیں آپ اس بچی کا کیا حال ہوگا جو کبھی نہ اپنی ماں کے بغیر سوئی۔ اس نے، چاہے وہ باہر سے بری ہے لیکن اس نے اندر سے کبھی بھی اپنی ماں کو تکلیف دینے کا نہیں سوچا، اور اس کے باوجود بھی اس نے بہت سے الزام سہے، اپنی کہہ لے کہ اپنی عزت کے اوپر کہہ لے،
یا اپنی اسٹڈی کے اوپر کہہ لیں. اور آج جب اس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، 2 سال میں ہو گئے میرے پاپا کی ڈیتھ کو، 2 سال ہونے والے ہیں، تو اس بچی پر کیا گزر رہی ہوگی، رائٹ؟ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتی ہوں کہ اپنی ماں باپ کی قدر کریں، اپنے ماں باپ کی فکر کریں. جس طرح سے آپ آج کل کسی سے پیار کر لینا، کوئی لڑکا لڑکی سے پیار کر لے یا لڑکی لڑکا سے پیار کر لے، اور آپ کو فکر رہتی ہے اس کی ہر وقت، ہے نا، تو یہ تو ایک فیک ریلیشن ہے. اسلام نے اسے ایک برا ریلیشن قرار دیا ہے، رائٹ؟ تو جو حلال ریلیشن ہے آپ کے ماں باپ کا ریلیشن، اس کی قدر کریں، اس کو بہت پیار دیں. اگر آپ کی ماں آپ کو مارتی بھی ہے تو اف بھی نہ کریں، اگر آپ کا باپ آپ کو مارتا بھی ہے اف بھی نہ کریں. قرآن پاک میں ہے کہ اپنے ماں باپ کے آگے اف تک نہ کرو، اور آپ پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں ماں باپ کو، بچائے اس کے کہ آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے. ابھی جب آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو اپنے ماں باپ کی قدر کریں، فکر کریں اپنے ماں باپ کی. دیکھیں کہ وہ آپ سے ناراض تو نہیں ہے، دیکھیں ایسے آپ کیا کام کرتے ہیں جس سے وہ غصہ ہو جاتے ہیں. ان کاموں کو چھوڑیں، ان کاموں کو بالکل چھوڑ دیں، ترک کر دیں بالکل ان کاموں کو. اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا تو آپ نے یہ دنیا بھی کمائی اور جنت بھی کمائی، رائٹ؟ تو کبھی بھی کسی بھی حال میں آپ نے اپنے ماں بابا کی نافرما برداری نہیں کرنی. کوشش کرنا ہے کہ ہر حال میں ان کو خوش رکھے. میں کوئی یہ ویڈیو بنانے کا میرا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن ماں باپ کی کمی کیا ہے اس چیز کو میں کافی عرصہ سے محسوس کر رہی ہوں. میرے بابا کو گزرے ہوئے 8 سال ہو گئے. بابا کے جانے کے بعد کبھی اتنی کمی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ ماں نے کبھی محسوس ہونے ہی نہیں دی. میری ماما نے آج تک کبھی یہ ریلائز ہی نہیں کرایا تھا کہ باپ کے جانے کے بعد کیا کیا مسائلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کن کن مسائل سے گزرنا پڑتا ہے، کن کن پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے. میری ماما نے کبھی اس چیز کا احساس ہی نہیں ہونے دیا تھا. لیکن جب سے میری زندگی سے میری ماں گئی ہے، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں اس 1.5 سے 2 سال کے عرصے میں ایک رات بھی ایسی نہیں ہے جو میں چین سے سوئی ہوں. ہر رات دل میں ایک بوجھ اور ایک پچھتاوا کہ میری ماں مجھ سے کیوں دور گئی. پھر یہ سوچنا یہ اللہ کی رضا تھی، پھر چپ کر جانا چلو کوئی بات نہیں، میرے بھی وہی جانے، رائٹ؟ تو خیر بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے بات، تو بات کا اختتام صرف اس چیز پر کرنا چاہتی ہوں میں کہ ماں کی قدر کریں، ماں باپ کی قدر کریں. اس دنیا میں جن کے بھی ماں باپ ہیں زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنی رحمت کے چھاؤں میں رکھے. اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین. اور میں آپ سب سے معذرت کرنا چاہوں گی کہ میں نے جب نعت کا پہلا ایک پیرا پڑھا اس سے پہلے اسلام میں نے لیا، میں نے تو صرف سوچا تھا کہ میں نعت کا پہرا ہی پڑھوں گی اور کچھ نہیں، لیکن یہ بات میں پتہ نہیں کیا میرا دل نے کیا کہ میں چند باتیں بھی آپ سے کہوں، تو بس اس وجہ سے مجھے معاف کر دیجیے گا. کچھ غلط میں نے کہا، کچھ آپ کو برا لگا تو آپ سے دل سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.